ناظرین، ویسے تو اگر ہم مسلمانوں کی ہسٹری کو ماضی میں دیکھیں، ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو خون سے رنگین ہے، خون سے رنگین تر ہوئی ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے لے کے اور آج تک جو ہے، اور مسلمان ہر دور میں جو ہے وہ اپنے آپس میں ہی دست و گریبان رہے ہیں۔ 1450 سال سے ایک سوال، ایک واقعے کے پیچھے ایک سوال گردش کرتا رہا، وہ کر رہا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے رفقا کے ساتھ کربلا کے میدان میں مسلمانوں نے ہی جو ہے شہید کر دیا، تو ایک کوشچن جو ہے وہ صدیوں سے جو ہے لوگوں کے ذہن میں رہا ہے ہر دور کے اندر، کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے، اس وقت کے جو حکمران تھے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ کیوں آگے نہیں آئے، وہ لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر کیوں نہیں آئے، وہ ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے۔ اس سوال کا جواب جو ہے وہ مختلف حوالوں سے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے حساب سے دیا، لیکن اس سوال کے جواب کے جتنے بھی جوابات آئے وہ کوئی تشفی ان سے نہیں ہوتی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ مسلمان جو ہے ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ خاص طور پہ جو ہمارے مکہ مدینہ کے جو مسلمان تھے اس دور میں جو ہے اسلام جو ہے وہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رفقا کے ان کے خاندان سمیت جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، تو اطراف یہ عراق کے اندر، شام کے اندر اور مکہ میں، مدینہ میں اور اطراف میں جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور ان کو شہید کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے، کوفہ کے لوگ مسلمان تھے۔ تو کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ بجائے یہ کہ ان کی اعانت کرتے، ان کی مدد کرتے اور ان کے جو دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان ہی دشمن بن گئے، یعنی مسلمان کا ہی خون کا پیاسا ہو۔ 1450 سال سے یہ کچھ گردش کرتا رہا کہ مسلمان کیا کرتے رہے، کیوں ان کی مدد کے لیے آئے۔ 1450 سال کے بعد آج اگر ہم آج دیکھیں تو غزہ کے جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں بالکل کلیئرلی ہمارے سامنے آ گیا کہ اس وقت کے جو مسلمان کیا کر رہے تھے، اس وقت کے مسلمان وہی کچھ کر رہے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان جتنی بھی مسلم امہ ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اتنی بے حسی جو ہے وہ تاریخ کے اندر کسی قوم کے اندر نہیں ہے جتنی مسلم امہ کے درمیان، چاہے اس میں مسلمان موجودہ دور کے حکمران، چاہے عوام ہوں، چاہے دانشور ہوں، بہرحال ایک عام آدمی، ایک عام عوام اپنے طور پہ تو جو ہے وہ آواز ریز کر رہا ہے اور جو ہے احتجاج کر رہا ہے، لیکن اصل میں جو ہے وہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں امت مسلمہ کے، وہ اتنے بے حس ہو گئے کہ انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل ہی نہیں رہے کہ یہ جو آج فلسطین یا غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل بربریت کر رہا ہے، اسرائیل نو ڈاؤٹ کی بربریت کر رہا ہے، وہ ایک الگ اپنی جگہ جو ہے، اپنی جگہ یہ ایک میٹر ہے، لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ سچا پیروکار زبانی جو ہے وہ کہتے کہتے تھکتے نہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کے پاس، مسلمان حکمرانوں کے پاس دنیا بھر کے وسائل موجود ہیں، فوجی طاقت ہے، مادی وسائل ہیں، ہر قسم کے وسائل موجود ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان جو چھوٹے چھوٹے بچے، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، وہ جو ان کے گھر بار وہ اتنے بالکل جو ہے وہ لاوارث ہو گئے کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ فلسطین کی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی، وہاں کی ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ اتنی درد دل کے ساتھ کہنے لگے کہ میں کیا بولوں، میں کیا خطبہ دوں، میں کیا کہوں، بس یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ صفے باندھ لیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں اب وہ اتنے مایوس ہو گئے ہیں غزہ کے مسلمان، اور وہ اب اللہ سے ان کا تعلق پیدا ہو گیا ہے، اب وہ ہماری اس کی کسی قسم کی ان کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب مدد کی ضرورت تھی اس وقت ہم آگے نہیں آئے۔ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کے پاس دنیا بھر کی طاقت تھی، دنیا بھر کے وسائل تھے، وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، بہت کچھ دباؤ ڈال سکتے تھے، لیکن وہ اپنے مفادات کی خاطر وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یہ بہت بڑا جو ہے اس دور کا جو ہے مجرمانہ غفلت ہے، بہت بڑی جرم کیا اس دور کے مسلمانوں نے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ۔ کل قیامت کے دن یہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ یقیناً کھڑے ہوں گے اور بولیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ سے شکایت کریں گے۔ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، ایک ایک لمحے کا پتہ ہے اللہ کو، کس نے کس کے ساتھ کیا جو ہے وہ کہ کیا رویہ اختیار کیا۔ لا الہ الا اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم کس منہ سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ کس منہ سے ہم حج کرنے جا رہے ہیں؟ کس منہ سے ہم عمرے کرنے جا رہے ہیں؟ کس منہ سے ہم نمازیں تراویحیں پڑھ رہے ہیں؟ کہ ہمارے سارے روزے، نماز، ساری عبادات آج کے دور میں اس رمضان کے اندر ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ ہم جو ہے وہ ایسی عبادات کا کیا فائدہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے مسلمانوں کا طبقہ جو ہے وہ ذبح ہو رہا ہے، معصوم بچے فریاد کر رہے ہیں، وہ زخمی ہیں، ان کے چہرے زخمی ہیں، ان کے ماں باپ جو ہے وہ اس دنیا میں شہید کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کی املاک تباہ کر دی، وہ جو ہے بے یار و مددگار ہیں۔ لیکن ان کے حوصلوں کی داد دینی چاہیے کہ کیسے جو ہے مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو راضی ہے، تو اس طرح اگر راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ یہ وہی سین ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 6 ماہ کے بچے حضرت 6 ماہ کے بچے کو اٹھا کر کہا تھا کہ یا اللہ تو راضی ہے، مفہوم اس کا یہ تھا تو میں بھی راضی ہوں۔ اتنی بڑی قربانی دی تھی امام حسین نے۔ آج وہی قربانی ہمارے سامنے ہے، وہی سارے معاملات ہیں۔ آج ہمیں اس سوال کا جواب ہمیں مل گیا ہے، وہ ہمارے پاس ہے کہ وہی کچھ جو وہ اس وقت کے مسلمانوں نے کیا، آج بھی ہم بھی وہی کر رہے ہیں، وہی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جو ہے مجھے اس بظاہر تو دیکھا جائے مسلمان جو ہے وہ غزہ کے فلسطین، بظاہر ان کا املاک تباہ، وہ شہید کر دیے گئے، وہاں پر جو شہید ہونے والے ہزاروں جو ہیں وہ حفاظ ہیں، وہاں کے لڑنے والے ہزاروں حفاظ ہیں۔ بہت سارے جو ہے رپورٹس آ رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی مسلمان جو فلسطین کے اس وقت لڑ رہے ہیں، فلسطین مسلمان، وہ نہ صرف اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، وہ حافظ بھی ہیں۔ اور ایک کراچی کے اندر جو ہے وہ فلسطین کے ایک نمائندے تھے، وہ بتا رہے تھے ایک مجمع میں کہ جتنے بھی جو ہے وہ اس وقت غزہ میں جو ہے وہ اسرائیل کی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے حافظ بھی ہوتے ہیں، وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ اگلے محاذ پہ جو ہے لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ سارے حفاظ کو بھیجا جاتا ہے، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، لڑتے جاتے ہیں اور شہید ہوتے جاتے ہیں۔ وہ تو ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے انہوں نے حاصل کر لی، وہ ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف چلے گئے وہ۔ لیکن آج ہم اپنے مسلمان، ہم جو ہے وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، خاص طور پہ جو مسلم امہ کے جو حکمران ہیں، وہ یقیناً جو ہے وہ اس سوال کا جواب کہ کیسے جو ہے وہ بے حس ہو گئے، اس کا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تم لوگ جو ہے ان کی مدد کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، مظلوم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی، کمزور لوگوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس شہر کے، اس علاقے سے ہمیں یہاں سے نکال، یہ بڑے ظالم لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمان امہ بالکل سن ہوئی بھی ہے، سوئی بھی ہے۔ پاکستان میں ابھی ریسنٹلی PSL ختم ہوا، کتنی بے حسی نظر آ رہی تھی یہاں کی انتظامیہ کی، یہاں کے حکمرانوں کی، یہاں کے جو اسٹیڈیم میں لوگ آ کر جو میچ دیکھ رہے تھے، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ان کے رویوں سے، ہمارے رویوں سے تو اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا۔ کل آج وہ آگ وہاں لگی ہے تو یقیناً جو ہے وہ یہ آگ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے اور یقیناً پہنچے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ کل ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور کس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کیسے جو ہم حاضر ہوں گے، کیسے ہم حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع رکھیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حوض کوثر پہ جو ہے ہمیں پانی پلائیں، کیسے شفاعت کریں گے، ہم کس منہ سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امتی بن کر وہاں پہنچیں گے، کس منہ سے جو ہے ہم ان سے سفارش کی درخواست کریں گے جب ہمارے سامنے جو یہ فلسطین کے جو بے گناہ لوگ جو ہیں، شہید بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ یقیناً یقیناً اللہ سے شکایت کریں گے۔ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ وہ کامیاب ہیں اور ہم ناکام ہو گئے، وہ 100% کامیاب ہو گئے، وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے تو ناکام ہے، لیکن وہ 100% کامیاب ہو گئے، وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور ہم بظاہر اس وقت جو ہے 100% ناکام ہو گئے، ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ مسلمان امہ اس وقت جو ہے وہ عالم اسلام کے تمام مسلمان جو ہیں، اور خاص طور پر جو طاقتور حلقے ہیں مسلمانوں کے، وہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور وہ اس
جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ پکڑ میں آئیں گے۔ اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو یقین کریں نہ زمین ان کے اوپر تنگ کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی ایک حکمت ہے، اس کا ایک تکوینی جو ہے وہ علم ہے، وہ نظام ہے اس کا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈھیل دیا جاتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے 400 سال تک کے بعد جو ہے فرعون کو جو ہے وہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم کیا تھا، 400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر سمیت جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا پانی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے بچائے، لیکن ہمارے پاس اب بچنے کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، ہوش کے ناخن لیں، ورنہ جو ہے وہ نہیں ہوگا فسانوں میں مسلمانوں کا، دیگر فسانوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، آمین۔